अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब अपने तमाम देखने वालों, चाहने वालों, सुनने वालों की खिदमत में। अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा की सर्द हवाओं से आपसे मुखातिब हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प हुआ चाहता है। उसके अंदर आज के जो टॉपिक हैं, सबसे पहले तो जो कुछ लोगों को इजाज़त मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन के अंदर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरे, उज़मा बुखारी साहब का जो प्रोग्राम था उसके अंदर जो लड़ाई हुई थी शुएब शाहीन साहब से, उसके मुतालिक बात करूँगा। और इधर उधर की बातें भी मैं करूँगा जो मुझे याद आ जाएंगी। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देता हूँ कि ये इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है कि उन्होंने इजाज़त दे दी है कुछ लोगों को इलेक्शन लड़ने में, जिसमें सनम जावेद साहिबा भी हैं और भी बूला बसरा भी है। नाम मुझे याद नहीं है, बूला बसरा मैं कहता हूँ उसको तो मजाक में। तो ये अच्छा किया गवर्नमेंट ने। तो अब ये है कि लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते कि आप इमरान खान को भी इजाज़त दे देते कि वो भी लड़े इलेक्शन, और ये जितने कोर्ट के केसेस हैं ना, ये आप इलेक्शन के बाद रखते, तो इस तरह महसूस होता है कि बाइज्ड नहीं है। अभी थोड़ा सा महसूस होता है कि ये चीज़ें बाइज्ड हैं, क्योंकि इसका जो फैसले होंगे ना वो आप अपनी पसंद से करना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्रोपोर्शनल हैं आपके इलेक्शन के रिजल्ट्स पर। दोनों सूरत में लड़ाई होगी, ये तो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। आप लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुँच गया है कि 1971 ही याद आ रहा है। उस वक्त भी अवामी लीग इसी तरीके से जीती थी, उसी तरीके से इख्तियार नहीं दिया था, और उसी तरह कोशिश की गई थी कि वो उससे बाहर रहें, पाकिस्तानी नफ़रत उनसे की गई, और आज भी वही हो रहा हाल। तो क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको बताइए। आपको तो इलेक्शन में सबको इजाज़त दे देनी चाहिए कि भाई लड़ो, देखते हैं तुम्हारी हैसियत क्या है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ये जो आपने आज फैसला किया ना सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत अच्छा फैसला है। अदरवाइज़ आप ये देखिए ना, आपके पास दो धारी तलवार तो है ना। एक तरफ तो हमारे काजी साहब अपने चला रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाफिज़ साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। आपको डरने और खौफजदा होने की ज़रूरत है ही नहीं। ये तो जो पाकिस्तान के मुखालिफ है ना, वो तो गाजर मूली की तरह वैसे ही कट जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। और जो बाकी बचेंगे वो इलेक्शन के अंदर नल एंड वाइड हो जाएंगे। ये बिल्कुल मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर मसनवी तरीके से आपने किसी को बाहर करने की कोशिश की तो ये नासूर बन जाएगा आपके लिए। मैं अवाम हूँ, अवाम की आवाज़ हूँ। मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ, आर्मी से मोहब्बत करता हूँ, अवाम से मोहब्बत करता हूँ, अपोजिशन से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इसलिए कि लोग, जो मेरी आवाज़ है वो लोगों की आवाज़ है। आप यकीन मानिए, किसी से पूछ लीजिए कि भाई इलेक्शन में सबको हिस्सा लेने आज़ाद। फिर आपके पास तलवार तो है, ताकत तो है आपके पास, आप रोक सकते हैं। अगर किसी ने गलत काम किया तो आप रोकें, आप हैं इसीलिए काम के लिए कि अगर कोई गलत काम करता है यानी इलेक्शन में जीतने के बाद अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उसको तो बिल्कुल आप तंबू कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इतने ताकतवर नहीं होते हैं जो हुकूमत से ऊपर हो जाए, कितना भी कुछ कर ले। आप वो जो वाडा साहब हैं ना, उनकी बातें सुने गौर से। उन्होंने जो जो बातें कही हैं बिल्कुल सही कही हैं। उन्होंने यही कहा कि भाई इसके अंदर जो वो एक जर्नलिस्ट जिसका कत्ल किया था कीनिया के अंदर, उसके पीछे कौन है लोग, वो क्लियर कट हर चीज़ उन्होंने बताई। और फैज साहब के मुतालिक भी उन्होंने सारी कुछ बताई, हर चीज़ उन्होंने क्लियर कट बताई। वो एक इंसान, बेहतरीन इंसान है। तो बहरहाल खैर, अब वो तो उसको भी लोग बुरा कहते हैं। पाकिस्तान की तो ये आदत ही है ना पाकिस्तानियों की, कि चाहे अगर फरिश्ता भी आ जाए ना तो कहेंगे नहीं यार तुम जालिए हो, तुम पहले लिखवा के लेके आओ, अल्लाह मियाँ से लिखवा के लो सर्टिफिकेट, और अटेस्ट भी करवा के लेके आओ कि तुम फरिश्ते हो अल्लाह के। तो इसको तो भूल जाए। इस कदर गंदगी हो चुकी है, इस कदर गंदगी हो चुकी है, मुझे तो इन सोचते हुए बुरा लगता है कि कौम कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इस्लाम का झूठा सच्चा नाम लेकर। भाई इसमें मज़हब तो आप शामिल करें नहीं, आप एक मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करें आप, कोई भी हो। अब बाइस ना बने कि भैया मुसलमान है तो आपके दिल में नहीं है तो वो बिल्कुल कूड़ा है, नहीं। हर आदमी अल्लाह ने बनाया है, उसकी अहमियत है, आप इसको सोचें। अब दूसरा टॉपिक हम लेते हैं। उसबा बुखारी साहिबा का शुएब शाहीन साहब से एक प्रोग्राम के अंदर झगड़ा हो गया। इसके अंदर आप सोचते होंगे कि किसकी गलती है। मैं आपको बताता हूँ, क्लियर कट बताता हूँ। जो उज़मा साहिबा है ना, उस्मा बुखारी साहिबा, इंतहाई समझदार, और मैं तो उनको वाकई पसंद करता हूँ कि वो हमारी बहनों की तरह हैं। और मेरा वैसे कुछ नहीं, मैं तो लाखों मील दूर बैठा हुआ हूँ।
لیکن ان کی سمجھداری، ان کی بات چیت، ان کے رکھ رکھاؤ اور انہوں نے کس طرح زندگی میں اسٹرگل کیا ہے، وہ میں واقعی ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پاکستان کے اندر مخالفت کا مقابلہ کیا. یہاں تو ایک آدمی چھوٹی سی بات ہو جائے تو وہ مقابلہ نہیں کر پاتا، اور انہوں نے مقابلہ کیا. اب شعیب شاہین صاحب جو تھے وہ ایک دم شروع ہو گئے، تیرا باپ وہ تھا ٹاؤٹ. مطلب یہ کہنا کسی عورت کو یہ کوئی اچھا لگتا ہے؟ اس قدر تم گر گئے ہو نیچے کہ صرف تمہیں ٹکٹ مل گیا ہے اس لیے تم جیتو گے ہی نہیں. میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں. اس طرح کہنا کسی خاتون کو آپ بھرے پروگرام کے اندر تیرا باپ، تو اس کا جواب بالکل ٹھیک تھا کہ تیرا باپ بھی تو خود بھی ٹاؤٹ ہے. یہ تو بات صحیح ہے. شعیب شاہین کو میں پہلے ہی کہتا ہوں، وہ بڑھ گیا جو کہتا تھا نا کہ یہ ٹاؤٹ ہے، وہ صحیح کہتا تھا. اس کی سنتا نہیں، وہ پاگل ہے ایکچولی، لیکن ہے سچا. تو وہ بتا دیتا تھا کہ یہ ٹاؤٹ ہے. وہ تو خود سب کو سمجھ میں آتی ہے. یہ سب جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے کے سارے صرف ٹکٹ ہولڈرس ہیں. اس کی لالچ ہے ان کو. پاکستان کی نہ عوام کی خدمت کی ان کو فکر ہے، نہ کسی چیز کی فکر ہے. صرف اور صرف پیسے کی فکر ہے اور ٹکٹ کی فکر ہے اور یہ پارلیمان میں پہنچنے کی فکر ہے. لیکن یہ سوچ لینا کہ تم پہنچ کر بھی کام صحیح، جب اگر کام نہیں کرو گے تو تمہیں اس دفعہ جو ہے نا عوام ریجیکٹ کر دے گی. یہ میں بتا دوں، کوئی بھی ہو. تو اس لیے اپنا جو دھیان رکھو صرف عوام کی فلاح بہبود. عوام نے بہت انتظار کر لیا، ابھی سے زیادہ انتظار وہ کر نہیں سکتے. اور میں ان کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ دس از دی لاسٹ چانس فار یو. آپ جو بھی سلیکٹ کریں دیکھ بھال کے کریں. اچھا، اب یہ ہے کہ عظما وہ جو ہے کیا ہوتا ہے مریم، اور اس کا مقابلہ ہے صنم جاوید کا. میں مانتا ہوں کہ اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں، لیکن مانے گا کون؟ تو صنم جاوید جیت سکتی ہیں. لیکن مریم کے لیے اب ایک کارڈ بچا ہوا ہے، صرف ایک کارڈ، اور اسی سے وہ جیتے گی. وہ کون سا کارڈ؟ نفرت کا کارڈ. وہ کہے گی اپنے لوگوں کو، ظاہر ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائی یہ مجھے ہی ووٹ دو اور میں کروں گی خدمت. لیکن وہ خدمت کرے گی نہیں. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جیتنے کے بعد سب سے پہلے یاترا کرے گی لندن کی، سب سے پہلا ان کا تمام کا، نواز شریف کا اور اس کا سب کا. لیکن میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ جو تیور نظر آ رہے ہیں نا جیت کے، وہ نظر آ رہے ہیں بلاول کے. کیوں؟ جس سمجھداری سے وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اور جس طرح تقریر کر رہا ہے اور جس طرح محنت کر رہا ہے. بچہ ہے وہ، ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی جو میچیورٹی ہے وہ بڑی زبردست ہے. تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ، لیکن وہ کس طریقے سے، یہی تو مقابلہ کرنا ہوتا ہے، کس طریقے سے جو آزاد امیدواروں کو برطرف کرنا اور ایم کیو ایم کو بالکل نگلیکٹ کر دینا. ایم کیو ایم ختم، ایم کیو ایم اب نہیں آ سکتی. میرا نہیں خیال کہ اب آئے گی. تو کیونکہ وہ ان کے پاس کوئی نہ تو کوئی وہ ہے منشور ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی فیوچر ہے. صرف ایک وہ بے جان لاشا ہے. اگر اس کو آپ دینا چاہتے ہیں تو ووٹ دے دیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کو سنوارنا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ بھی نہیں کرے گا. کیا ہوتا ہے یہ جو ہے نواز شریف اور جو اس کی بیٹی ہے نا، وہ نہیں کریں گے. یہ تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو. ہاں، یہ جو بلاول ہے نا، یہ اس سے مجھے امید ہے بہت زیادہ. پیپلز پارٹی نے ویسے اوور آل تو کوئی ایسا گندا کام نہیں کیا، بلکہ انہی کے ساتھ گندا کام ہوا. اس کے لیڈر کو انہوں نے پھانسی چڑھا دی گئی غلط طریقے سے، انہی کے ساتھ غلط ہوا ہے. لیکن اس نے تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ بیچاری، کبھی اس نے جھگڑے نہیں کیے، کبھی اس نے لوگوں کو مارا پیٹا نہیں. اس نے تو بڑا میچورٹی کا ثبوت دیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ جو ہے وہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ اگر پنجاب سے، سندھ تو ان کا پکا ہے، بلوچستان بھی ان کا 50% تو ہے ہی ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں 75% ہے. اور اگر پنجاب سے انہوں نے 25 سیٹیں پکڑ لیتے ہیں یہ، تو آپ یقین مانیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی. اور پیپلز پارٹی کی حکومت اگر آ گئی تو وہ پھر بہترین پاکستان کو بنا سکتی ہے. اب یہ دیکھیں، فیوچر کا تو میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن آپ اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں. آپ دوسرا رخ جو اس حد تک پہنچانے میں، اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن پبلک سب سمجھتی ہے کہ کہاں سے کہاں پاکستان کو لے جایا گیا ہے. دیکھیے، پہلا جو اس کا اسٹیپ تھا نا، یا اسٹیج ڈرامے کا جو پہلا پارٹ تھا، وہ 1971 میں ختم ہو گیا تھا. بالکل وہی اسی طریقے سے ریپیٹ ہوا. آج عمران خان کو آپ لوگوں نے اپنا دشمن بنا لیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا وہ. اگر آپ اس کو آزادی سے لڑنے دیتے نا الیکشن، تو وہ تو بھی مان گیا تھا. حالانکہ کتنا چیخ رہا تھا، لیکن مان گیا تھا. الیکشن لڑا تو یہ ہار جاتا، آسانی سے ہار جاتا. اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، فوٹنگ کسی نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو ہیرو بنا دیا کہ ہاں جی وہ لڑے گا تو پھر وہ جیتے گا. اور یہ دیکھ لو، میڈیا کی کون سی بات ہے. آپ بچوں کو ہش کر دیں تو بھاگ جائیں گے سارے.
وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میڈیا کا کون سی بات ہے. تو ابھی بھی دیکھیں، اگر آپ نے سمجھداری، ابھی پہلا سمجھداری کا اسٹیپ جو آپ نے لیا نا کورٹ نے، سپریم کورٹ نے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کہ ٹھیک ہے بھائی تم ہو کرمنلس، تم ہمارے بقول تم کرمنلس ہو، تم نے کیا ہے، لیکن اگر پاکستانی عوام چاہتی ہے تمہیں تو ٹھیک ہے ووٹ دے دے، ختم بات. تو اسی طریقے سے عمران خان کو بھی آپ اجازت دے دیں، ابھی بھی وقت ہے، اجازت دے دیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر آپ کے پاس ویٹو پاور تو ہے نا. اگر وہ نہیں صحیح چلے یا انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو آپ تو بالکل ایکشن لے سکتے ہیں، یہ اتھارٹی آپ کو ہے. پھر 6A جو آرٹیکل 6A جو لگتا ہے نا، وہ اسی پروویژن تو ہے نا کہ اگر خدا نہ کرے کوئی غلط کام کرتا ہے، ملک کو بیچتا ہے، جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی مجبوری تھی، جب وہ لوگ ملک بیچنے میں درپے ہو گئے تھے تو ہمیں ایکشن لینا پڑا. تو اگر خدا نہ کرے کل کو کوئی موقع ہوتا ہے تو آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی لگا سکے آپ پہ 6A، کیونکہ یہ تو ضرور، اگر یہ نہ ہوتا تو پروویژن ہی نہ ہوتا. پروویژن کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی سچویشن ہو جائے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے. تو آپ اسے ڈریں نہیں اور کھل کر مقابلہ کریں. اس دفعہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، حافظ صاحب اور قاضی صاحب دونوں سے، آپ دونوں اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں، میں بڑا نہیں بول رہا اور نہ بہت زیادہ تعریف کر رہا ہوں آپ کی، کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کیا اس نے فائدہ اٹھا لیا. حالانکہ میں تو اتنی دور بیٹھا ہوں سوائے دعاؤں کہ آپ لوگوں کو دعائیں دے سکتا ہوں اتنی دور سے بیٹھ کر، جہاں صرف میری یعنی دعا پہنچ سکتی ہے. اور تو ظاہر اتنی دور ہوں، میں لاکھوں میل دور ہوں، تو آواز بھی نہیں پہنچ سکتی، آواز بھی اس کے تھرو میڈیم کے تھرو پہنچ رہی ہے. تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ آپ کر کے دیکھیں، یہ پریکٹس فیئر الیکشن کروائیں. آپ اس کے اندر سب کو منع کر دیں کہ بھائی میرے لیے کوئی اہم نہیں، میرے لیے عوام اہم ہے اور الیکشن فیئر ہوں گے. لیکن ماننا پڑے گا، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے تیور نظر آ رہا ہے نا کہ اگر جیسے عمران خان کو اپنے اجازت نہیں دیتے نا آپ، تو یہ کہتے کہ بے ایمانی ہوئی، مجھے تو دیا ہی نہیں اجازت. تو اگر آپ اجازت دے دیں گے نا ان کو، اور پھر بھی کرے گا، تو پھر بھی وہ اگر اجازت دے دیں گے جب بھی کرے گا، ہارنے کے بعد بھی وہ زیادہ کرے گا، جیتنے کے بعد تو وہ اور کرے گا. مطلب دونوں صورتوں کے اندر آپ کے لیے نجات بہت مشکل ہے. اس وقت آپ نے اس اسٹیج پہ پہنچا دیا ہے، اپنی بیوقوفی کہہ سکتے ہیں اور کیا، عقل مندی کرنی چاہیے آپ کو. ملک چلا رہے ہیں آپ، تو سوچنا چاہیے کہ یہ ٹکے ٹکے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لوگ کہیں گے کہ یار آپ ہمیں ٹکے ٹکے کو کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو. میں ٹکے ٹکے کا آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، میں آپ کے لیڈرز کو کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا ویلیوز ہیں ان کی. شرابی، کبابی، جواری، ہر کام ان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے. اس طرح مدینہ کی ریاست بنتی ہے؟ تو لیکن یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں نا، حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. جب تک آپ وہ حساب نہیں لیں گے نا تو آپ کا کام نہیں ہوگا صحیح. ہاں، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کریں صحیح، ان کو دیں اقتدار، کرو کام، کرو نیچے وہ لوگوں کو مسئلہ حل کرو، پھر دیکھو کیسے ان کی وہ ہٹے گی. تو یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے کبھی بھی نہیں مانیں گے یہ، چاہے کوئی بھی ہو. تو اس دفعہ آپ بسم اللہ کر کے اب عمران خان کو بھی اجازت دے دیں اور الیکشن پھر کروائیں. دو چیزیں. اس کے بعد دیکھیں اگر پھر بھی یہ شیطان نہیں مانتے نا تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ ڈنڈا چلائیں اور کھل کر چلائیں. کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. اپنا خیال رکھیے گا. اگر پروگرام پسند آ جائے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا.